فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پند تاریخ کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کے اس پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے باب 8 کا آغاز کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے دینی فرائض کی اہمیت۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نماز 254، امام عابد علیہ السلام کی عبادت کی ایک جھلک 256، اس مجاہد کی عبادت کو دیکھیں 256۔ ائمہ کے اصحاب عبادت کو کتنی اہمیت دیتے تھے 258۔ قیس بن سعد کا ذوق سخاوت و عبادت 259۔ حضور قلب سے 2 رکعت نماز 261۔ جب گمشدہ چیزیں بھی نماز میں یاد آئیں تو 262۔ بے نمازی کس کے پیروں ہیں 263۔ نماز کی اہمیت 265۔ سب سے بڑا چور 266۔ خواجہ ربیع کی عبادت 267۔ سیدہ نفیسہ کی عبادت 269۔ اب ہم باقاعدہ باب 8 کا آغاز کرتے ہیں، دینی فرائض کی اہمیت۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ بے شک ان مومنین نے نجات حاصل کی جو اپنی نماز خشوع سے ادا کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی نماز۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی حالت متغیر ہو جاتی اور ان کے بدن پر رعشہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا چہرہ کیوں مضطرب ہو جاتا ہے، آپ کے روئیں کیوں کانپنے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جس کا بوجھ زمین و آسمان اور پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے۔ جنگ صفین میں آپ کی ران پر تیر لگا، جراح نے نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ جراح نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ علیہ السلام کے والد تیر نہیں نکالنے دیتے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر تیر یوں ہی ان کی ران میں پیوست رہا تو زخم زیادہ خراب ہو جائے گا۔ امام حسن نے فرمایا کچھ دیر صبر کرو، جب میرے والد نماز میں مصروف ہوں تو تم تیر نکال لینا۔ امیر المومنین جیسے ہی نماز میں مصروف ہوئے، جراح نے چیرا دے کر تیر نکال لیا اور آپ نے اف تک نہ کہی۔ نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ مصلی خون سے رنگین ہے تو آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جراح نے آپ کی ران سے تیر نکالا ہے۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ 342۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے غلام حضرت قمبر سے آپ کے زہد و تقوی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تفصیل سے بتاؤں یا اختصار سے کام لوں؟ کہا گیا اختصار سے کام لو۔ یہ سن کر حضرت قمبر نے کہا میرے مولا کے زہد و تقوی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں نے رات کو ان کے لیے کبھی بستر نہیں بچھایا اور دن کو ان کے سامنے کبھی بھی کھانا نہیں پیش کیا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 342۔ اگلا واقعہ امام عابد علیہ السلام کی عبادت کی ایک جھلک۔
ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو حالت نماز میں دیکھا کہ ان کے کندھے سے ردا گر گئی مگر انہوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی۔ نماز مکمل ہوئی تو میں نے عرض کی مولا آپ اگر نماز میں ردا کو اٹھا لیتے تو کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ بندے کی نماز کا صرف وہی حصہ قابل قبول ہے جو اس نے حضور قلب سے ادا کیا ہو۔ میں نے عرض کی پھر تو ہم ہلاک ہو گئے، ہماری نماز کی جو کیفیت ہے ہم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فریضے کی کمی کی تلافی نوافل سے کر دے گا۔ ریفرنس ہے انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 238۔ اگلا واقعہ ہے اس مجاہد کی عبادت کو دیکھیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے ظفریاب ہو کر واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ رات ہو گئی، آپ نے عمار بن یاسر اور عباد بن بشیر کو ذمہ داری سونپی کہ پوری رات جاگ کر پہرا دیں۔ سارا اسلامی لشکر سو گیا اور دونوں صحابیوں نے رات کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ شب کا پہلا حصہ آدھی رات تک عباد بن بشیر نے اپنے ذمے لیا اور آخری حصہ عمار یاسر کے ذمے لگایا۔ عمار سو گئے، عباد بن بشیر نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے نوافل پڑھنی شروع کر دی۔ ایک یہودی اتفاق سے تعاقب کرتا ہوا پڑاؤ کے قریب آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، البتہ اس نے ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا تو تاریکی کی وجہ سے وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ انسان کا ہیولا ہے یا کوئی درخت کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس بات کو پتہ کرنے کے لیے اس نے ایک تیر عباد کو مارا۔ عباد تیر کھا کر بھی اسی طرح سے کھڑے رہے۔ یہودی نے دوسرا تیر مارا، وہ پھر بھی کمال صبر سے اسی طرح سے کھڑے رہے۔ یہودی نے تیسرا تیر ان کو مارا تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور عمار یاسر کو جگایا۔ عمار نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو تعجب سے کہا، بندہ خدا تو نے پہلے تیر پر مجھے کیوں نہ جگایا؟ عباد بن بشیر نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نماز میں مصروف تھا اور میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں سورہ کو ادھورا چھوڑ دوں، اسی لیے میں کھڑا رہا۔ اس نے دوسرا تیر مارا تو بھی میں کھڑا رہا۔ جب اس نے تیسرا تیر مارا تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے نماز مختصر نہ کی تو ممکن ہے کہ دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائے، اسی لیے میں نے نماز مختصر کر کے تمہیں جگایا۔ جب دشمن نے ان کے بولنے کی آواز سنی تو وہ بھاگ گیا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ 325۔ اگلا واقعہ ہے ائمہ کے اصحاب عبادت کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ محمد بن ابی عمیر ائمہ ہدی علیہم السلام کے باوثوق اصحاب میں سے تھے۔ سنی اور شیعہ محدثین ان کی وثاقت اور جلالت کے معترف ہیں۔ ہارون الرشید کے دور اقتدار میں انہیں بہت سے کوڑے مارے گئے اور چند برس وہ قید میں بھی رہے۔ ان کی بہن نے ان کی کتابوں کو جمع کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ تیز بارش آئی، چھت ٹپکنے لگی اور ان کی کتابیں بارش میں بھیگ گئیں۔ اسی وجہ سے ابن ابی عمیر اپنے حافظے کی مدد سے احادیث بیان کرتے تھے۔ ان کی بیان کردہ مرسل احادیث بھی مسند کے حکم میں شمار کی جاتی ہیں۔ ہارون الرشید کے حکم سے سندی بن شاہک نے انہیں 120 کوڑے جرم تشیع میں مارے تھے اور وہ کافی عرصے تک اس کے زندان میں قید رہے۔ آخر کار 1,21,000 درہم جرمانہ ادا کر کے انہوں نے رہائی پائی۔ فضل ابن شاذان رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن ابن ابی عمیر کے پاس گیا تو انہیں حالت سجدہ میں پایا۔ انہوں نے طویل ترین سجدہ کیا۔ سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت طویل سجدہ کرتے ہیں۔ ابن ابی عمیر نے کہا کہ میرے سجدے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اگر تم جمیل بن دراج کے سجدے کو دیکھ لیتے تو نہ جانے تم کیا کہتے۔ میں ایک مرتبہ جمیل بن دراج سے ملنے ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں سجدے میں پایا۔ انہوں نے ایک طویل سجدہ کیا۔ جب وہ سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے بھی ان سے یہی بات کی تھی جو تم نے مجھ سے کہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے سجدے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اگر تم معروف بن خربوز کے سجدے کو دیکھتے تو نہ جانے تم کیا کہتے۔ فضیل بن شاذان کا بیان ہے کہ میں عراق گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ایک ساتھی کو طول سجدے کی وجہ سے ملامت کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ بندہ خدا تو اتنا طویل سجدہ آخر کیوں بجا لاتا ہے؟
تو عیالدار شخص ہے، تو عیالدار شخص ہے، اپنا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تیرے سجدے اسی طرح سے جاری رہے تو پھر تو نابینا ہو جائے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا تم نے کافی ملامت کر لی، بات یہ ہے کہ اگر سجدوں کی وجہ سے کسی کی بینائی ختم ہوتی تو ابن ابی عمیر مدت سے نابینا ہو چکا ہوتا، کیونکہ وہ صبح کے وقت سر سجدے میں رکھتا ہے اور ظہر کے وقت سر اٹھاتا ہے۔ اگلا واقعہ قیس بن سعد کا ذوق سخاوت و عبادت۔ قیس بن سعد بن عبادہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے طرفداروں میں سے تھے۔ وہ انتہائی سخی اور کریم متبع انسان تھے، ان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے بہت کم افراد آئے۔ انہوں نے تعجب سے کہا حیرت ہے دوست میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ ان کے ایک دوست نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اکثر دوست آپ کی مقروض ہیں اور اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ آپ کی عیادت کے لیے نہیں آئے۔ جب حضرت قیس نے کہا خدا ایسی دولت کو رسوا کرے جو بھائیوں کو عیادت سے روک دے، پھر انہوں نے کہا کہ جا کر مسجد میں اعلان کر دو۔ قیس نے اپنا تمام تر قرض معاف کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو ان کی عیادت کرنے والوں کا اتنا تاتا بندھا کہ ان کے گھر کی ڈیوڑی کثرت ازدام کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قیس ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور اس سفر میں حضرت ابو بکر و عمر بھی شامل تھے۔ قیس سارے راستے دوستوں میں سخاوت کرتے رہے، حضرت ابو بکر و عمر پر بھی سخاوت کرتے رہے۔ دونوں بزرگوں نے قیس سے کہا بھتیجے اتنی سخاوت کرو گے تو اپنے والد کی تمام دولت جلد ختم کر بیٹھو گے۔ جب سفر سے واپس مدینہ آئے تو ایک دن حضرت سعد نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ میرے بیٹے کو بخیل بنانا چاہتے ہیں، ہمارے خاندان میں بخل و پستی کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ ریفرنس ہے تتمۃ المنتہا صفحہ نمبر 123 اور 124۔ مورخ مسعودی مروج الذہب کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 43 پر رقم تراز ہے۔ قیس بن سعد اپنے دور کے مشہور زاہد اور متدین انسان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کی عبادت اور زہد ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ایک مرتبہ قیس نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی سجدے کے لیے جھکے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقام سجدہ پر بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ انہوں نے اس کے قریب ہی سجدہ کیا، سانپ ان کے گلے میں لپٹ گیا۔ قیس نے نہ تو نماز مختصر کی اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کمی کی، پوری دل جمعی سے نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر سانپ کو پکڑ کر پھینک دیا۔ اگلا واقعہ حضور قلب سے 2 رکعت نماز۔ سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ کے صفحہ نمبر 238 پر لکھتے ہیں کہ میرے ایک قابل اعتماد دوست کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دل میں سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کی 2 رکعت نماز قبول ہو گئی اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے تحت میں نے دل میں تہیہ کیا کہ مجھے مسجد کوفہ میں جا کر 2 رکعت نماز ہر خیال و فکر سے آزاد ہو کر پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ میں یہ سوچ کر مسجد کوفہ میں گیا اور 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہی۔ اس وقت میں نے اپنے خانہ دل کو تمام ابلیسی وساوس سے پاک کر لیا۔ نماز پڑھتے وقت اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسجد کوفہ اتنی بڑی مسجد ہے مگر اس کا مینار نہیں ہے۔ پھر یہ فکر آہستہ آہستہ لمبی ہوتی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس مسجد کا مینار بنایا جائے تو کتنا چونا درکار ہوگا اور کتنی اینٹیں کام آئیں گی اور ریت کہاں سے لی جائے گی۔ الغرض میری 2 رکعت نماز بھی مکمل ہوئی اور ذہن میں جس مینار کے متعلق سوچ رہا تھا وہ فرضی مینار بھی مکمل ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، میں تو مینار بنانے کے لیے آیا تھا۔ اگلا واقعہ ہے جب گمشدہ چیزیں بھی نماز میں یاد آئیں تو ایک شخص نے اپنے فاضل دولت کو کسی مقام پر دفن کیا، لیکن چند دنوں بعد اسے وہ مقام بھول گیا۔ اسے جہاں جہاں شبہ ہو سکتا تھا تمام جگہیں اس نے کھود کر دیکھ لی مگر کہیں بھی دفینے کا نام و نشان نہ ملا۔ وہ شخص امام ابو حنیفہ کے پاس گیا اور اپنی مشکل ان کے سامنے بیان کی اور کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ فراموش شدہ مقام یاد آ جائے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی فقہی لحاظ سے تو کوئی
چیز میرے پاس نظر نہیں آتی ہے، البتہ میں تجھے اس کا طریقہ تلاش بتا دیتا ہوں۔ تو ایسا کر، آج کی پوری رات عبادت خدا میں بسر کر، امید ہے تجھے دفینے کا مقام معلوم ہو جائے۔ وہ شخص گھر آیا اور رات کے وقت اس نے نماز شروع کی۔ ابھی رات کا چوتھائی حصہ ہی بیتا تھا کہ اس کے ذہن میں فراموش شدہ مقام آ گیا۔ اس نے نماز ختم کی اور جا کر اس مقام سے اپنا دفینہ نکال لیا۔ دوسری صبح وہ امام ابو حنیفہ کے پاس گیا اور پوچھا، واقعی آپ نے صحیح طریقہ بتایا تھا، مجھے ساری رات عبادت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، جیسے ہی چوتھائی بیتی مجھے بھولا ہوا مقام یاد آ گیا، چنانچہ میں نے اپنا دفینہ نکال لیا۔ ابو حنیفہ نے کہا، جی ہاں، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ شیطان تجھے ساری رات عبادت نہیں کرنے دے گا، لیکن بندہ خدا تیرا حق بنتا تھا کہ اس مقام دفینہ دریافت ہونے کے شکرانے میں ساری رات عبادت کرتا۔ ریفرنس ثمرات الاوراق اور مستظرف جلد 1 صفحہ نمبر 123۔ ایسے افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو نماز کو گمشدہ اشیاء کی یاد دہانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نمازیوں کی نجات کا تذکرہ ہے تو وہاں خشوع اور اخلاص کی شرط کے ساتھ اسے مشروط کیا گیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے دلی سے پڑھی جانے والی نماز انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اگلا واقعہ ہے بے نمازی کس کے پیروں ہے۔ یمامہ کے مسلمہ کذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جیسے ہی رسالت مآب کی وفات ہوئی، اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ بدبخت اہل یمامہ کے علاقائی اور نسلی تعصب کو بھڑکا کے کہتا تھا کہ نبوت و امامت آخر خاندان قریش میں ہی کیوں ہو، آخر ہمارا اس پر حق کیوں نہیں مانا جاتا، بلکہ ہم قریش کی بنسبت زیادہ شان و شوکت کے مالک ہیں اور ہمارے شہر ان کے شہروں سے زیادہ آباد اور زرخیز ہیں۔ جس طرح سے محمد بن عبداللہ پر جبرائیل آتے تھے، اسی طرح مجھ پر بھی جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور رخال بن نحسل اور محکم بن طفیل اس بات کے گواہ ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے اپنی زندگی ہی میں میری نبوت کی شراکت کا اعتراف کیا تھا۔ اسی دور میں جبکہ یمامہ میں مسلمہ کذاب اپنی جھوٹی نبوت کی اشاعت کر رہا تھا اور اس میں مصروف تھا، بنی تمیم میں سجا دختر منظر نے بھی اعلان نبوت کر دیا اور بہت سے لوگ اس عورت کو بھی نبی ماننے لگے۔ جب وقت نماز ہوتا تو سجاح سین جیم الف ہا کے پیروکار اذان میں یہ الفاظ کہتے، اشہدو انا سجاحن نبیت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سجاح اللہ کی نبیہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ سجاح اپنے پیروکاروں کی ایک جماعت کو لے کر مسلمہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی اور یمامہ میں چشم فلک نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ ایک ہی وقت میں نبوت کے دو جھوٹے دعوے دار آپس میں مل کر بیٹھے اور باہمی مذاکرات کیے۔ سجاح نے مسلمہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جو کلام تم پر نازل کیا ہے اس میں سے کچھ کلام مجھے بھی سناؤ۔ مسلمہ نے کہا، ضرور سناتا ہوں، لو کلام الہی سنو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، تو اس شہر سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک تو مال و اولاد کا مالک نہ بن جائے، اگرچہ حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں۔ سجا نے یہ کلام سن کر کہا، بے شک میں تصدیق کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر مسلمہ نے سجا سے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم میرے عقد میں آ جاؤ تاکہ دونوں نبوتیں اکٹھی ہو جائیں۔ سجا نے مسلمہ کا مشورہ قبول کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر اتنا عظیم الشان ہو کہ ہماری امت بھی اس مہر پر خوش ہو جائے۔ مسلمہ نے کہا، اللہ نے میری اس شادی کی خوشی کی وجہ سے صبح اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ہمارے پیروکاروں پر معاف کر دی ہیں۔ سجاح نے فوراً کہا، اللہ نے تمہیں 3 نمازیں معاف کی ہیں، اور اس عقد سعید کی خوشی میں اللہ نے ہمارے ماننے والوں پر ظہر اور عصر کی نمازیں بھی معاف کر دی ہیں۔ جب مسلمہ اور سجا کے پیروکاروں نے اس عقد کی یہ برکت دیکھی تو بے حد خوش ہوئے کہ کسی طرح سے نماز سے تو جان چھوٹ گئی۔ ریفرنس ہے تاریخ اعظم کوفی جلد نمبر 10۔
تارک الصلاۃ افراد کو غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ مسلمہ اور سجا کے پیروکار تو نہیں جس کی وجہ سے انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے، اور اگر وہ مسلمہ اور سجح کی پیروکار نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی نماز معاف نہیں کی ہے، انہوں نے ہر صورت میں نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نماز کی اہمیت۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد میں سوگوار خاندان سے تعزیت کرنے کے لیے مدینے گیا۔ مجھے امام عالی مقام کے لواحقین کی طرف سے امام علیہ السلام کے آخری لمحات کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے حکم دیا میرے تمام رشتہ داروں کو بلایا جائے۔ حکم کے تحت تمام رشتہ دار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب کو گواہ کر کے کہا جو شخص نماز کو حقیر جانے اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ رحمت الہی سے ملحق ہو گئے۔ ریفرنس ہے محاسن برقی جلد 1 صفحہ نمبر 80۔ اگلا واقعہ ہے سب سے بڑا چور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو کوے کی طرح زمین پر ٹھوکے مار رہا تھا۔ جب اس نے نماز ختم کی تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر فرمایا تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا ایک طویل عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا عمل خدا کے سامنے کوے کے ٹھوکے مارنے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر اسی حالت میں تو مر گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ ریفرنس ہے محاسن برقی جلد 1 صفحہ نمبر 82۔ اگلا واقعہ ہے خواجہ ربیع کی عبادت۔ شاہ عباس اول نے شیخ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جس میں اس نے خواجہ ربیع کی شخصیت کے متعلق ان سے استفسار کیا۔ ریفرنس خواجہ ربیع کا مزار مشہد مقدس میں ہے اور مرجع خلائق ہے۔ شیخ بہار رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ ربیع کا تعلق امیر المومنین علیہ السلام کے باوفا اصحاب سے ہے اور خلیفہ ثالث کے قتل میں بھی ان کا دخل تھا۔ جب اسلامی لشکر جہاد کے لیے یہاں آیا تو خواجہ ربیع بھی ان کے ساتھ یہاں آئے اور یہی ان کی وفات ہو گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خراسان آنے کا ہمیں بس یہی فائدہ ہوا کہ ہم نے خواجہ ربیع کی زیارت کر لی۔ ابن اسیر اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں کہ خواجہ ربیع کے پاس اعلیٰ نسل کا ایک اصیل گھوڑا تھا۔ اس وقت اس گھوڑے کی قیمت 20,000 درہم تھی۔ خواجہ ربیع نماز پڑھنے لگے اور گھوڑا ان کے سامنے بندھا ہوا تھا۔ چور آیا اور اس نے گھوڑے کو کھولا اور اس پر سوار ہو کر چلا گیا۔ خواجہ ربیع یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور انہوں نے نماز نہ تو توڑی اور نہ ہی نماز کو مختصر کیا۔ لوگ خواجہ ربیع کے پاس تسلی دینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ نے چور کو کیوں نہیں پکڑا؟ خواجہ ربیع نے کہا میں اس سے کہیں زیادہ محبوب کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ خواجہ ربیع کے پاس بیٹھے ہوئے افراد نے چور پر لعنت و بد دعا شروع کر دی تو خواجہ نے فرمایا نہیں اسے بد دعا مت کرو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جب خواجہ ربیع کی وفات ہوئی تو ان کے ہمسائے کی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا ابا جان ہمارے گھر کے قریب پہلے ایک ستون ہوتا تھا نظر نہیں آتا، وہ ستون کہاں گیا؟ باپ نے بیٹی کے جواب میں کہا جانے پدر تمہیں مغالطہ ہو رہا ہے، دراصل رات کے وقت تم کوٹھے کی چھت پر جھانک کر دیکھتی تھی تو تمہیں ایک ستون سا نظر آتا تھا، وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ اللہ کا صالح ترین بندہ خواجہ ربیع ہوتا تھا جو ساری رات قیام و قرات میں بسر کیا کرتا تھا۔ خواجہ ربیع نے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھودی ہوئی تھی۔ جب کبھی انہیں اپنے اندر قساوت قلبی کا احساس ہوتا تو قبر میں جا کر بیٹھ جاتے اور یہ آیت پڑھا کرتے تھے رب ارجعونی، خدایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100، خدایا مجھے واپس بھیج تاکہ جو عمل میں نہیں بجا لایا تھا وہ اب بجا لاؤں۔ کئی مرتبہ وہ اسی آیت کی تکرار کرتے اور جب انہیں محسوس ہوتا کہ قلب کی سختی دور ہو چکی ہے تو اپنے آپ سے کہتے یا ربی
ہم نے تجھے واپس بھیج دیا ہے، اب جا کر نیک عمل کر۔ ریفرنس ہے تحفۃ الاحباب محدث قمی صفحہ نمبر 97-98۔ اگلا واقعہ ہے سیدہ نفیسہ کی عبادت۔ حضرت سیدہ نفیسہ رحمت اللہ اپنے زمانے کی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ ان کا نسب اس طرح سے ہے کہ سیدہ نفیسہ بنت حضرت حسن بن حضرت زید بن امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، سید مومن شبل نجی نور الابصار میں اور شیخ محمد سبان اسعاف الراغبین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ نفیسہ کی ولادت 145 ہجری میں مکہ معظمہ میں ہوئی اور مدینہ میں انہوں نے پرورش پائی۔ آپ کے دن روزے اور راتیں عبادت الہی میں بسر ہوتی تھیں۔ آپ دولت مند خاتون تھیں، ان کے لیے ہمیشہ فقراء اور مساکین اور معذوروں کی مدد فرماتی تھیں۔ آپ نے 3 بار حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور اکثر مرتبہ آپ نے 30 بار حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور اکثر مرتبہ پا پیادہ حج کیے۔ حضرت زینب جو کہ حضرت نفیسہ کی بھتیجی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے 40 سال تک اپنی پھوپھی کی خدمت کی اور اس پوری مدت میں میں نے انہیں رات کو سویا ہوا نہیں دیکھا تھا اور دن کے وقت انہیں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پھوپھی جان سے کہا کہ آپ اپنی جان پر رحم کیجیے۔ میری پھوپھی نے جواب دیا، بیٹی میں اپنی جان پر کس طرح سے شفقت کروں جبکہ میرے راستے میں بہت سی گھاٹیاں ہیں جن سے عباد الصالحین کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکتا۔ سیدہ نفیسہ کا نکاح حضرت اسحاق معتمن فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوا اور ان سے 2 اولادیں بنام قاسم اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت سیدہ نفیسہ اپنے شوہر کے ساتھ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے لیے فلسطین گئیں۔ وہاں سے واپسی پر مصر تشریف لائیں، ایک مکان لے کر رہائش اختیار کی۔ ان کے پڑوس میں ایک نابینا یہودی عورت رہائش پذیر تھی۔ وہ سیدہ کی عبادت کی شہرت سے متاثر ہو کر سیدہ کی زیارت کے لیے آئی اور اس نے سیدہ کے وضو کا پانی لے کر آنکھوں پر لگایا تو اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ سیدہ نفیسہ کی کرامت سے متاثر ہو کر بہت سے یہودی گھرانے مشرف با اسلام ہوئے۔ اہل مصر سیدہ نفیسہ سے والہانہ عقیدت رکھنے لگے۔ دور دراز مقامات سے مستورات ان کی زیارت کے لیے آتی اور سیدہ کے روحانی فیوض سے استفادہ کرتی۔ قیام مصر کے دوران ہی آپ کی وفات ہوئی۔ سیدہ نے اپنے صحن میں قبر کھودی ہوئی تھی اور ہمیشہ اپنی قبر میں بیٹھ کر نماز اور تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ نے اس قبر میں بیٹھ کر 6000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا تھا۔ ماہ مبارک رمضان 208 ہجری حالت روزہ میں تھیں کہ ان پر نزع کا عالم طاری ہوا۔ ان سے کہا گیا کہ روزہ افطار کر لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری مدت سے حسرت تھی کہ موت آئے تو روزے کی حالت میں آئے، اب جب کہ مجھ پر موت وارد ہو رہی ہے تو میں روزہ افطار کر لوں۔ پھر سیدہ نے سورہ انعام کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اللہم دار السلام عند ربہم کی آیت مجیدہ پر پہنچی تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سیدہ کی موت سے مصر کے ہر گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ شہر کے تمام چھوٹے بڑے بی بی کے جنازے میں شامل ہوئے۔ سیدہ کو اس قبر میں دفن کیا گیا جو انہوں نے اپنی صحن میں بنائی ہوئی تھی۔ سیدہ کے خاوند حضرت اسحاق معتمن بن امام جعفر صادق علیہ السلام نے بی بی کے جنازے کو مدینہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ تمام اہل مصر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ایسا نہ کریں، اہل بیت رسول میں سے ایک سیدہ کا مزار ہمارے پاس بطور برکت ضرور ہونا چاہیے، مگر حضرت اسحاق مدینہ میت لے جانے پر اصرار کرتے رہے۔ اس رات سوئے تو عالم خواب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی کو مصر ہی میں رہنے دو، اس کی برکت کی وجہ سے مصر والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ریفرنس ہے تحفۃ الاحباب صفحہ نمبر 393۔ اگلا واقعہ ہے مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ کب روزہ رکھتے تھے۔
نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید معتزلی رقم تراز ہے کہ مالک اشتر شجاع اور بزرگوار، حلیم اور بردبار اور شاعر شیریں گفتار تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ نصرت امیر المومنین کے لیے آپ ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ اس ماں پر آفرین ہے کہ جس نے مالک کی تربیت کی۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ عرب و عجم میں خداوند عالم نے مالک سے بڑا بہادر سوائے اس کے استاد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیدا نہیں کیا تو قسم کھانے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ ابن الحدید مزید لکھتے ہیں کہ آفرین ہے مالک پر۔ جب مالک کی شہادت کے بعد کسی نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ مالک کیا تھے، تو کسی نے کیا خوب جواب دیتے ہوئے کہا، میں مالک کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں، جس کی زندگی شامیوں کے لیے شکست و ناکامی کا باعث تھی اور جس کی موت اہل عراق کی شکست کا ذریعہ بنی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مالک کی شخصیت کے متعلق ایک جامع تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، مالک میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں تھا۔ جنگ جمل میں مالک اشتر اور عبداللہ ابن زبیر آپس میں نبرد آزما ہوئے۔ مالک اور عبداللہ پہلے تو ایک دوسرے پر نیزوں سے حملہ کرتے رہے، آخر کار مالک نے پے در پے حملہ کر کے ابن زبیر کو گھوڑے سے گرا دیا اور خود اس کے سینے پر سوار ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مالک کے شکنجے سے آزاد کرایا اور پھر مالک کے سامنے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن حضرت مالک روزے سے تھے اور اس سے 2 دن قبل مسلسل بیمار رہے تھے اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس طرح سے مالک مسلسل 3 دن سے بھوکے تھے، ورنہ عبداللہ بن زبیر کا ان کے شکنجے سے نکلنا محال تھا۔ جنگ جمل کے بعد ایک دن حضرت عائشہ نے مالک سے کہا کہ میرے بھانجے کو جنگ جمل میں تو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت مالک نے یہ 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، عائشہ اگر میں 3 دن سے مسلسل بھوکا نہ ہوتا تو اپنے بھانجے کو مقتول پاتی اور اس کی جوانی اور سیر شکمی نے نجات دلائی، اور میں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر اپنی گرفت برقرار نہ رکھ سکا۔ زہیر بن قین کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک حمام میں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کے سر پر ایک ضربت کا نشان دیکھا اور وہ نشان اتنا گہرا تھا کہ تیل کی پوری شیشی اس پر ڈالی جاتی تھی تو ایک قطرہ بھی باہر نہ نکلتا تھا۔ ابن زبیر نے ضربت کا نشان دکھاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ جانتے ہو یہ کس کا لگایا ہوا زخم ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ زبیر نے کہا یہ زخم تیرے ابن عم مالک اشتر کا لگایا ہوا ہے۔ ریفرنس ہے الکنی والالقاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 صفحہ نمبر 26 اور 27۔ مالک اور ابن زبیر کے جنگ کا واقعہ مجالس المومنین میں 286 سے ماخوذ ہے، صفحہ نمبر 286۔ اگلا واقعہ ہے عبادت کے لیے وقت کو غنیمت جانے۔ فتح موصلی ابراہیم بن ادھم سے نقل کرتے ہیں کہ میں حجاج کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور ہمارا قافلہ ایک بیابان سے گزر رہا تھا۔ میں انسانی حاجت کے لیے قافلے سے جدا ہوا تو میں نے بیابان میں ایک بچے کو دیکھا جو تنہا اکیلا محو سفر تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، ایک بچہ بغیر قافلے کے نہ جانے کہاں جا رہا ہے۔ میں اس بچے کے قریب گیا اور اسے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بچے نے جواب دیا میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کا سن چھوٹا ہے اور آپ پر اس وقت حج فرض نہیں ہے، تو آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ بچے نے کہا شیخ کیا تو نے مجھ سے بھی چھوٹے بچوں کو کبھی مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا آپ کی سواری کہاں ہے اور زادِ راہ کہاں ہے؟ بچے نے کہا میرا تقویٰ میرا زادِ راہ ہے، میرے پاؤں میری سواری ہیں اور میرا مقصود میرا مولا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کھانے کے لیے خوراک تک نہیں ہے تو بھلا آپ اتنا لمبا سفر خوراک کے بغیر کیسے طے کریں گے؟ بچے نے جواب دیا اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے تو کیا تم کھانا اپنے گھر سے لے کر جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو بچے نے کہا جس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے تو مجھے خوراک بھی وہی فراہم کرے گا۔ میں نے کہا تیزی سے چلیں تاکہ آپ قافلے سے مل جائیں۔ بچے نے کہا میرے ذمے سعی اور کوشش ہے اور رہنمائی کرنا اس کا کام ہے۔
کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ترجمہ، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جب میں اس بچے سے محو گفتگو تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوش اندام سفید لباس پہنے ہوئے جوان آیا اور اس نے بچے کو سلام کیا اور اس سے معانقہ بھی کیا۔ میں نے اس جوان سے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تجھے اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی ہے اور جس نے تیرے ظاہر کو آراستہ کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ بچہ کون ہے؟ جوان نے کہا تم نہیں جانتے، یہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے بچے کو قسم دے کر کہا تجھے تیرے آبائے طاہرین کی قسم یہ جوان کون ہے؟ بچے نے کہا یہ میرے بھائی خضر علیہ السلام ہے، یہ روزانہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر میں نے زین العابدین علیہ السلام سے کہا آپ کے آبائے طاہرین کی قسم آپ اس بیابان کو بغیر کسی زیادہ راہ کے کیسے طے کرتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میں ان بیابانوں کو 4 چیزوں سے طے کرتا ہوں۔ نمبر 1، تمام دنیا کو اللہ کے زیر اختیار اور اس کی ملکیت میں سمجھتا ہوں۔ نمبر 2، تمام لوگوں کو خدا کا غلام اور اس کے دسترخوان پر پلنے والا سمجھتا ہوں۔ نمبر 3، میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ اسباب اور وسائل زندگی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، میں اس کی قضاء و قدر کو تمام چیزوں میں جاری اور نافذ جانتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا واہ واہ، آپ اس زیادہ راہ سے دنیاوی بیابان تو کیا آخرت کی تمام گھاٹیاں بھی طے کر سکتے ہیں۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 11 صفحہ نمبر 11۔ اگلا واقعہ ہے تاریخ حج و زکوٰۃ یہودی کے نصرانی۔ آقا شیخ اسماعیل جابلقی مقیم تہران نے شیخ حسن وکیل عراقی کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس پر نزع کا عالم طاری ہے۔ اس کی عیادت کے لیے میں اور علماء عراق میں سے آقا نور الدین اور حاج محمد خان، آقا سید احمد اس کے سرہانے بیٹھے ہیں، اور 2 اور اشخاص اس کی پائیتی کی جانب بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ اس کی پائیتی کی جانب بیٹھے ہوئے اشخاص اس سے بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر مرو۔ ہم جو عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب خاموش بیٹھے ہیں۔ آخر کار اس نے کہا میں نصرانی ہو کر مرتا ہوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اس شخص کے گھر کی طرف گیا تاکہ جا کر دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ ایک دوست ملے، اس نے کہا کہ فلاں شخص بیمار ہے، آئیں اس کی عیادت کرتے ہیں۔ ہم دونوں جب وہاں پہنچے تو مجھ سے پہلے 3 عراقی علماء وہاں اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحات میں بیمار پر نزع کا عالم طاری ہوا۔ مجھے اس کی پائیتی کوئی فرد نظر نہیں آیا۔ ہمارے سامنے ہی اس شخص کی روح نے پرواز کی۔ میں نے مرنے والے کے لواحقین سے پوچھا کہ آیا یہ شخص تاریخ کے حج تھا؟ کیونکہ احادیث میں وارد ہوا ہے جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ اس کے لواحقین نے کہا نہیں، وہ تاریخ حج نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا یہ شخص مانع زکوٰۃ تھا؟ اس کے لواحقین نے بتایا جی ہاں، یہ شخص صاحب نصاب تھا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ مجھے اپنے خواب کی صداقت کا یقین ہو گیا، کیونکہ احادیث میں مانع زکوٰۃ کے لیے بھی الفاظ یہی وارد ہیں کہ مانع زکوٰۃ یہود و نصارہ ہو کر مرے گا۔ ریفرنس ہے الکلام بحر الکلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ عزیزان اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ وافی جلد 2 باب سوم صفحہ نمبر 6 پر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا کہ مغرب سے مشرق دور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور خدا کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور عمل صالح کے لیے مدد کرنا شیطان کی قوت کو سلب کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار سے اس کی رگ گردن کٹ جاتی ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اجسام کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
کہ اس فرمان کو کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر سے مراد روزے ہیں. جب کبھی بھی کسی پر سخت مصیبت نازل ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. صبر سے مراد روزے ہیں. وافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 اور 13 پر ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نماز کو معمولی خیال نہ کرنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا، وہ شخص مجھ سے نہیں جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے، وہ شخص مجھ سے نہیں جو نشہ آور چیز پیے، خدا کی قسم وہ حوض کوثر پر بھی کبھی وارد نہ ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک مومن نماز پنجگانہ کی حفاظت کرے اس وقت تک ابلیس اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اور جب وہ نماز کو ضائع کر دے تو ابلیس اس پر جرت پا لیتا ہے اور اسے گناہان کبیرہ میں داخل کر دیتا ہے. وافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 13 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کسی نیک عمل کی نصیحت فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے سے ملت اسلام بیزار ہے. مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم زانی کو کافر کا نام نہیں دیتے اور تارک الصلاۃ کو کافر کہتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، زانی اور اس جیسا کوئی اور شخص جب بدکاری کرتا ہے تو وہ جذبہ شہوت سے مغلوب ہو کر ایسا کام کرتا ہے، مگر تارک الصلاۃ جب نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ اسے حقیر سمجھ کر ترک کرتا ہے، اور جب بھی کسی زانی کا عورت سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، لیکن جب تارک الصلاۃ نماز کو ترک کرتا ہے تو اسے کسی طرح کی لذت محسوس نہیں ہوتی. جب تم تارک الصلاۃ سے لذت کو نفی کرو گے تو باقی نماز کو حقیر سمجھنا رہ جائے گا، اور جہاں ذہن میں نماز کو حقیر سمجھنے کا خیال آ جائے تو اس وقت کفر لازم آتا ہے. وافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 10 پر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، نماز کی مثال بھی بہتی ہوئی نہر کی طرح ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو پچھلی نماز کے بعد والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی اسناد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کی تیاری کرتے ہو اور قبلہ رو ہو کے نماز شروع کرتے ہو تو پھر اس میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھتے ہو، پھر رکوع کرتے ہو اور رکوع کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہو، اور سجود اور تشہد و سلام بجا لاتے ہو، تو پچھلی نماز کے بعد سے جو تم نے اس نماز تک گناہ کیے تھے تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. تمہیں اپنی نماز سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. وافی کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 9 اور 10 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ بنانے میں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو ضرور کرو. جب کام مکمل ہو گیا تو آپ نے اس سے اس کی حاجت دریافت کی. اس نے عرض کی، میں جنت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اچھا. پھر وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، لمبے سجدے کر کے ہماری مدد کرو. زید شہام کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کو تمام اعمال میں سے نماز زیادہ پسند ہے، اور یہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم کی آخری وصیت ہے. اور کسی انسان کے لیے یہ بات کتنی اچھی ہے کہ انسان غسل یا وضو کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے خدا کے حضور رکوع و سجدہ کرے. جب بھی کوئی شخص لمبا سجدہ کرتا ہے تو اس وقت ابلیس آواز دے کر کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے اطاعت کی اور میں نے نافرمانی کی، اس نے سجدہ کیا اور میں نے انکار کیا. عزیزان گرامی، اس مقام پہ الحمدللہ
ریڈنگ کا یہ پارٹ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 284 بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ سے اگلے پارٹ میں ملاقات کریں گے اور وہ اس جلد کا آخری پارٹ ہوگا جس میں ہم آپ کے سامنے باب نہم کو پیش کریں گے جس کا عنوان ہے زہد و پارسائی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.